الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في عصمة شان حبيبه المصطفى بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما دائما عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك يا رسول الله. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد اس کے محبوب اکرم شفیع الامم مالک رقاب امم سید المرسلین خاتم النبیین طٰہٰ و یاسین سرور انبیاء محبوب کبریاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنے کے بعد منبر شریف میں تشریف فرما علماء ذوی الاحترام خصوصیت کے ساتھ قائد قوم و ملت حضرت علامہ الحاج مودی صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ وہ پیکر خلوص و محبت حافظ و قاری الحاج دعائے محمد صاحب قبلہ رقیب اہل سنت حافظ و قاری اجاز احمد قادری شاعر اعظم ہندوستان مداح خیر الانام حضرت علامہ نوشاد مصباحی صاحب قبلہ و دیگر تمامی لائق احترام علماء ذوی الاحترام حاضرین محفل بزرگوں نوجوان دوستوں دیگر سامعین و سامعات ناظرین و ناظرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروردگار عالم کا بھی پناہ شکر و احسان ہے کہ ہم اور آپ اس کے حبیب کے ذکر کی محفل میں جمع ہوں. یہ حصہ مقدر سے ملتا ہے. ہم اپنے مقدر پہ جتنا جشن منائے اپنے آپ کو جتنا خوش نصیب سمجھے کم ہے. یہ ساری تگ و دو، یہ ساری کاوش، یہ ساری محنتیں جو برادر عزیز حضرت حافظ و قاری زاہد اقبال صاحب قبلہ اور ان کے نوجوانانی کمیٹی نے محنت، مشقت، مال، وقت سارا استعمال کیا ہے، وہ اسی لیے
کہ اس سے اللہ اس کا رسول راضی ہو جائے۔ ہماری دعائیں ہیں کہ پروردگار عالم یہ تیرے محبوب کا جلسہ ہے، یہ تیرے محبوب کا میلاد ہے، یہ تیرے محبوب کا ذکر ہے۔ اے اللہ، ہم گناہگار صحیح سیاہکار صحیح، لیکن تیرے محبوب کا ذکر بڑا انمول ہے۔ جہاں پہ تیرے محبوب کے ذکر کی مجلس سج جاتی ہے وہاں تو اپنی رحمتوں کا نزول کر دیتا ہے۔ اے اللہ، اس رحمت کی برسات سے ہمارے گناہوں کو دھو ڈال، ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی دیر مجھے توفیق بخشے میں آپ سے ہم کلام رہوں، میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے اور ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آئیے وقت کو ضائع کیے بغیر میں اپنے عنوان کو آپ کے سامنے رکھوں، مگر اس سے قبل ایک مرتبہ اور انتہائی عقیدت و محبت و ارادتوں کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ہدیہ درود پاک پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام دائما علیک یا حبیب اللہ۔ تاریخی اعتبار سے آج یہ ربیع الاوس کہہ دیں، ربیع الثانی کہہ دیں، 11ویں شریف کہہ دیں، اس کی دوسری تاریخ ہے۔ حالانکہ یہ جلسہ میلاد مصطفیٰ کے زیر اہتمام رونق پذیر ہوا، چونکہ نبیرہ اعلیٰ حضرت شہزادہ اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مولانا الحاج محمد توصیف رضا خان توصیف ملت نے اسی تاریخ کا انتخاب کیا تھا، اس وجہ سے یہ جلسہ اس تاریخ کو منعقد ہوا۔ بینر عظمت مصطفیٰ کے نام سے آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، لہٰذا میں نے بھی اپنا جو عنوان منتخب کیا ہے اس سے ملتی ہوئی آیت پاک قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ میلاد کہتے ہیں نبی کی ولادت کو، نبی کی ولادت کو۔ کسی بھی انسان کی تاریخ کے لیے تین دور بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ ایک، وہ کب پیدا ہوا، دوسرا اس نے کہاں زندگی بسر کی، کہاں زندگی گزاری، اور تیسرا دور کہ اس نے اس دنیا کو الوداع کر کہا۔ یہ تین دور اس کی زندگی کو محیط ہوتے ہیں اور اسی پہ تاریخ لکھی جاتی ہے۔ آج بہت سارے لوگ میلاد کے نام پہ اعتراض بھی کرتے ہیں، ہم پہ انگشت نمائی بھی کرتے ہیں، لیکن پروردگار عالم نے جب اپنے محبوب کی تاریخ لکھی تو ان تینوں دور کو ایک ہی دن ایک ہی تاریخ میں سمیٹ دیا۔ اب تینوں میں سے تو جو مان لے، نبی کا میلاد تو ہو ہی جائے گا۔ نبی کا میلاد مثلا اللہ نے جب اپنے محبوب کو بھیجا، جو دن منتخب کیا وہ دن ہے پیر کا، جسے سوموار کہتے ہیں، اور تاریخ ہے 12 کی، اور مہینہ ہے ربیع الاول کا۔ پھر اللہ کا محبوب 53 برس تک مکے میں زندگی گزارنے کے بعد جب قیامت تک کے لیے مدینہ کو شرف بخشنے کا ارادہ فرمایا اور مکہ سے ہجرت فرمایا اور مدینہ تشریف لائے آقا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دن بھی جو انتخاب فرمایا ہے وہ سوموار کا، تاریخ بھی 12 کی ہے اور مہینہ بھی ربیع الاول کا۔ اچھا، تیسرا جو ہے، جو آخری ہے، ظاہری طور پہ ہمارے نبی وفات پائے ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہماری وفات اور نبی کی وفات میں کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔
ارے ہماری نیند میں جب مقابلہ نہیں ہو سکتا تو ہماری موت میں کیا مقابلہ ہو سکتا؟ اور یہ کسی مولوی علقمہ کے کہنے کی بات نہیں، نبی نے ارشاد فرمایا تم سوتے ہو تو تمہارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، میں سوتا رہتا ہوں تو میری آنکھیں بند ہوتی ہیں، میرا دل جگا رہتا ہے، اسی وجہ سے نبی سو جائے تب بھی وضو نہیں جاتا۔ تو تم نے نبی کی موت کو اپنی موت پر قیاس کر کے معاذ اللہ کہہ دیا نبی مر کر مٹی میں مل گئے، ایسا نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا حیاتی و مواتی خیر لکم، میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے، میری موت بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو اللہ نے جو اپنے محبوب کی وصال کی تاریخ چنی وہ تاریخ بھی 12 ہے، مہینہ بھی ربیع الاول کا ہے اور دن بھی سوموار کا ہے۔ اب کچھ لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ تمہیں نبی کی ولادت یاد ہے، نبی کا وصال یاد نہیں، نبی کی وفات یاد نہیں، نبی کی ولادت کا جشن مناتے ہو، نبی کے وصال کا غم بھی تو منا لیا کرو۔ ہم بڑے مؤدبانہ انداز میں ان سے عرض کرتے ہیں آؤ نہ پھر بیٹھ کر کے نبی پہ درود بھیج لیتے ہیں، آؤ نہ بیٹھ کر کے نبی کے نام پہ قرآن پڑھ لیتے ہیں، آؤ نہ بیٹھ کر کے نبی کے نام پر اللہ کی تسبیح بیان کر لیتے ہیں۔ میرے عزیز، کسی کی وصال کی تاریخ کو بھی یاد رکھا جائے تو یہی کام کیا جاتا ہے۔ اچھا آپ اور آگے بڑھیں، آقا جب مدینے میں تشریف لا رہے ہیں تو صحابہ کرام نے نبی کی آمد کا جشن منایا، نبی کی آمد کا جشن منایا۔ اگر تو وفات کی تاریخ پہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو کہتا ہے صحابہ نے نہیں کیا، آؤ دیکھو تاریخ مدینہ اٹھاؤ کہ جب میرے نبی مدینہ میں تشریف لا رہے ہیں تو عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئی، بچیوں نے ہاتھوں میں دف اٹھا لیا، مردوں نے مدینے کی راہوں میں لائن لگا کر کے کھڑے ہو گئے اور سب کی زبانوں پر ایک ہی نغمہ تھا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ ارے نادان، اگر تو صحابہ کی طرف سے زندگی کا سوال کرتا ہے تو دیکھ صحابہ نے نبی کی آمد کا جشن منایا ہے، اس کو مان کر کے تم بھی نبی کی آمد کا جشن منانا شروع کرو۔ اچھا چلتے نبی کی ولادت پہ، لوگ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے؟ عقل والوں کے لیے تو کہیں نہیں لکھا ہوا ہے، لیکن محبت والوں کے لیے ہر جگہ لکھا ہوا ہے۔ سب سے پہلے نبی کی ولادت کا جشن، یا یوں کہہ دیا جائے کہ نبی کی میلاد کا جشن اگر کسی نے منایا ہے تو خود پروردگار عالم نے منایا۔ مجھے معلوم نہیں ہے تو تاریخ کے پنے الٹو، جس سال نبی پیدا ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی ولادت کی خیرات تقسیم کی ہے، اپنے محبوب کی رحمتوں کے صدقے نہ بانٹے ہیں، اور پھر کس طریقے سے صدقے بانٹے ہیں، کس طریقے سے خیرات تقسیم کی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جس سال نبی کی ولادت ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ماں کو بیٹا ہی عطا کیا۔ جس سال نبی پیدا ہوئے ہیں تو جو درخت مردہ ہو چکے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے توانا کر دیا ہے، اس پہ بڑے خوبصورت اور تازہ پھل آ گئے ہیں۔ جس سال نبی پیدا ہوئے ہیں جو جانور کمزور ہو گئے تھے، موت کے کنارے پہنچ گئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نئی زندگی عطا فرما دی ہے، وہ فرما ہو گئے ہیں اور اتنے فرما ہوئے ہیں کہ جو زندگی کے جس کے لانے پڑ گئے تھے آج اس کی تھنوں میں دودھ اتر رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہاں بھی ایک شک ہو رہا ہے، آؤ آقا دو جہاں نے اعلان نبوت کے بعد ایک بکرا ذبح کیا اور اپنے صحابہ کی دعوت فرمائی اور کہا لو یہ لنگر ہے، کھا لو۔ میرے عزیز اور دوستو، دوسرے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی نے یہ جو بکرا ذبح کیا تھا وہ اپنے عقیقہ کیا تھا، اپنا عقیقہ کیا تھا، اور اپنا عقیقہ کرنا کوئی بات نہیں ہے، یہ میلاد نہیں ہے۔ تو آپ بڑی سنجیدگی سے ان سے پوچھیں کہ یہ بتاؤ کہ عقیقہ ولادت پہ ہوتا ہے کہ وفات پہ ہوتا ہے؟ عقیقہ پیدائش پہ ہوتا ہے کہ موت پہ ہوتا ہے؟ یقیناً کسی کی پیدائشی پہ عقیقہ ہوتا ہے، اور عقیقہ بھی 7ویں دن ہوتا ہے، یا پھر 14ویں دن، یا پھر 21ویں دن، یا پھر 28ویں دن۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے بعد عقیقہ نہیں کر رہے تھے، اپنے میلاد کا لنگر تقسیم کر رہے تھے۔ آج دیکھو میں جس دن پیدا ہوا ہوں، آج کے دن میں پیدا ہوا تھا، سوموار کا دن ہے، 12 تاریخ ہے، یہ بکرے میں نے ذبح کیے ہیں تاکہ میرے ماننے والے کو، لوگ کہتے ہیں کہ سنت نہیں ہے، دیکھو نبی نے اپنا میلاد بنایا ہے، اللہ نے اپنے محبوب کا میلاد بنایا ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، اگر اب بھی کسی کو دلیل نہ ملتی ہے تو ہمیں اس سے الجھنے کی ضرورت نہیں، یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے، کوئی کنارے پہ مر جاتا ہے، کوئی پار اتر جاتا ہے، ہم تو نبی کے میلاد کے سب کے پار گزرنے والے۔ اچھا، اب لوگ کہتے ہیں کہ تم نبی کو نور کیوں مانتے ہو؟ نبی تو بشر ہے، ہم بشر مانتے ہیں۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ہم دیکھیں یہ نبی کی جو ولادت ہو رہی ہے یہ نبی کی تخلیق نہیں ہے، یہ نبی کی خلقت نہیں ہے، نبی کی تخلیق سب سے پہلے ہوئی، سب سے پہلے ہوئی۔ اور بات ہے کہ نبی آ رہے ہیں آج، قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کہ آیا اللہ کی جانب سے، آیا نبی آج پیدا نہیں ہو رہے، نبی کی آج تخلیق نہیں ہو رہی ہے، نبی کی خلقت نہیں ہو رہی ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کیسی باتیں کر رہے ہو، ساری پورا زمانہ کہتا ہے نبی 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، تم کہتے ہو کہ نبی سب سے پہلے پیدا ہوئے، بلکہ ہم نے تو پڑھا ہے کہ نبی سے پہلے اللہ نے لوح کو پیدا کیا، نبی سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا، نبی سے پہلے اللہ نے عقل کو پیدا کیا۔ ہمیں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، بات تو ہمیں وہ ماننی ہے جو قرآن بتا رہا ہو، بات تو وہ تسلیم کرنی ہے جو حدیث کہہ رہی ہو۔ قرآن کہہ رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور، اب حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا ہے، ومن نوری خلق کل شیء، اور میرے نور سے اللہ نے تمام چیزوں کو پیدا فرمایا۔ اقبال نے کہا تھا تم کس فیر میں پڑے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ لوح بھی میرے نبی کے نور سے پیدا ہوا، قلم میں اسی سے ملنے اسی سے اپنی طرح گئے تھے، اور کمانے امداد کے چھوٹے نقطہ تم اول آخر کے پھیر میں ہو۔ ارے محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ نور آیا، مصطفیٰ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا۔ اچھا سب سے پہلے کہا، یہ نہیں کہا کب پیدا کیا، سب سے پہلے کب، یہ کب کوئی نہیں بتا سکتا، اس لیے کہ کب بتانے کے لیے تاریخ کا ہونا ضروری ہے، اور تاریخ کے لیے دن کا ہونا ضروری ہے، اور دن کے لیے رات کا ہونا ضروری ہے، اور دن اور رات کے لیے چاند و سورج کا ہونا ضروری ہے، اور چاند و سورج کے لیے آسمان کا ہونا ضروری ہے۔ ارے مصطفیٰ کا نور تو اس وقت بنا جب نہ آسمان تھا نہ زمین تھی، نہ چاند نہ سورج نہ دن نہ رات، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی آدم کو بنایا بھی نہیں تھا، اور میرے محبوب اپنے محبوب کو، ہمارے نبی کو، نبیوں کے سردار کو اللہ نے نبوت کا تاج پہنا دیا۔ صحابہ رسول نے کہا یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ آج لوگ کہتے ہیں نا 40 سال کے بعد ملی۔ اب ذرا پوچھو کسی محلے کی بات تسلیم کرے یا ہم نبی کی بات مانیں؟ نبی ارشاد فرماتے ہیں کن تو نبی و آدم و بین الماء تین، اے پوچھنے والے جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے اس وقت بھی اللہ نے میرے سر پہ تاج نبوت رکھ دیا، تاج نبوت رکھ دی۔ تو بھیجنے والا رب کہے نور آیا، آنے والا خود کہے میں نور آیا۔ اچھا جس کی گود میں آئے وہ کیا کہتی ہے؟ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے جب وہ وقت سعادت آیا، اللہ اکبر کبیرہ، اس وقت سعادت پہ ہمارے ماں باپ قربان، ہماری ساری بہاریں قربان، اس لیے کہ حضور ہماری ساری بہاریں آپ سے ہیں، یہ دل بے قرار تھا بڑا، ہماری ساری قرار آپ سے ہے۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہے تم پوچھتے ہو وہ وقت سعادت کیسا تھا؟ اللہ اکبر کبیرہ، نور برس رہا تھا، برکات اتر رہے تھے، رحمتیں نازل ہو رہی تھی، اندھیرا چھٹ رہا تھا، تاریکی دور ہو رہی تھی، اجالا پھیل رہا تھا، نور بڑھ رہا تھا، آسمان کے ستارے میرے گھر سے اتنے قریب ہو گئے تھے لگتا تھا میرے گھر میں سارے ستارے گر پڑے، میرے گھر میں سارے ستارے گر پڑے۔ اور فرماتے ہیں کہ میرے گھر میں 3 لمبے قد والی عورتیں داخل ہوئی جسے میں نے پہلے نہیں دیکھا تھا، میں چونک گئی یہ تم کون ہو، کس طرح کا آنا ہوا؟ کہا آمنہ گھبراؤ نہیں، میں ہوا ہوں، یہ آسیہ ہے، یہ مریم ہے، ہم آئے ہیں تجھے مبارکبادی پیش کرنے، اس لیے کہ تیری گود میں نبیوں کا سلطان آ رہا ہے، تیری گود میں نبیوں کا۔ اور پھر انہوں نے مجھے ایک مشروب پیش کیا، پینے کی چیز کو مشروب کہتے ہیں، دودھ سے بھی زیادہ سفید اور برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے بھی زیادہ میٹھا، میں نے وہ مشروب پیا، پھر مجھے ہوش نہ رہا کہ میرے ساتھ کیا ہوا، میرے ساتھ کیا ہوا مجھے ہوش نہ رہا، ہاں بس اتنا احساس ہوا خرج منی نور کہ میرے جسم سے ایک نور نکلا، میرے جسم سے نور نکلا۔ فرماتے ہیں کہ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک چمکتی جھومر والا، ایک چمکتے چہرے مہرے والا بچہ میری گود میں بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، پھینکنے والا رب کہے کہ نور آیا، آنے والا خود کہے کہ میں نور بن کر کے آیا، اور جس
کی گود میں آیا وہ ماں کہے کہ میرے بدن سے نور نکلا. اچھا اور آگے بڑھے, میرے نبی کو دودھ پلانے والی دائی کیا کہتی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. وہ واقعہ بڑا طویل ہے کہ کس طرح سیدہ حلیمہ مکے میں تشریف لاتی ہیں اور کس طریقے سے در یتیم عبداللہ کے نور نظر آمنہ کے لخت جگر کو حضرت حلیمہ نے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا اور پھر کس طریقے سے فریفتہ ہو گئی اور کس طریقے سے دیوانی ہو کر کے اپنے بازو پھیلا دیے اور کس طریقے سے میرے آقا نے ابھر کر کے حلیمہ کے بے قرار سینے کو قرار عطا فرمایا ہے. اور اس ملنے پہ کس طریقے سے نور کا سلسلہ جاری ہوا ہے کہ اس نور نے حلیمہ کو مالا مال کر دیا ہے. چلی ہے گھر تو قسمت پلٹ گئی ہے اور جب گھر پہنچی ہے تو کہتے ہیں لوگوں سنو کننا لانا تاجو الاسراج من یوم اخذنا ہو. پوچھنے والوں کیا پوچھتے ہو میرے لال کی بات؟ حقیقت تو یہ ہے کہ جس دن سے محمد عربی کو پایا ہے میں نے چراغ جلانا چھوڑ دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, مکی کی آمد, مدنی کی آمد, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ. واہ سبحان اللہ. دیکھ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں جس ماں کی گود میں تشریف آئے وہ ماں کہتی ہے کہ میرے جسم سے نور نکلا. جس دائی نے دودھ پلایا وہ کہتی ہے کہ تم پوچھتے ہو, ارے ان کے آنے سے تو میرا گھر روشن ہو گیا. اور ایسا روشن ہوا کہ چند دنوں کے بعد محلے کی ساری عورتیں آ گئی. حلیمہ تو کتنی امیر ہو گئی, حلیمہ تو کتنی امیر ہو گئی. کہا ہاں اگر پوچھتی ہو کتنی امیر ہو گئی تو میں سب سے بڑی امیر ہوں. میں سب سے بڑی اس لیے کہ جس کے پاس محمد ہو اس سے بڑا امیر کون ہو سکتا. میرے گھر میں محمد رہتے ہیں, بھلا مجھ سے زیادہ امیر کون ہو سکتا. میرے عزیزوں, میرے بزرگوں, میرے دوستوں, فکر نہ کرو. زمانہ غربت کا تانا دے سہ لو مسکرا کر کے. زمانہ غریب کہے افسوس نہ کرو. یہ تو قیامت میں نقشہ صاف ہو جائے گا کہ ہم غریب ہیں کہ تم غریب ہو. ارے جو دنیا سے ایمان کی دولت لے کر کے گیا ہے قسم خدا کی اس سے بڑا امیر تو کوئی ہو ہی نہیں. کہا کہ اگر امیری کی بات پوچھتی ہو تو ہم سے بڑی امیر کوئی نہیں ہے. کہا کہنا کیا چاہتی ہو, مطلب کی بات کرو. کہا حلیمہ ہم بھی کھاتے پیتے گھر کے, ہم بھی سونے سے پہلے اپنے گھر کا چراغ بجھا دیا کرتے ہیں, ہے کہ نہیں بھائی؟ آج آپ بتیاں بند کرتے ہیں کہ نہیں؟ کوئی بری بات تو نہیں ہے, بچا لیا جائے. لیکن حلیمہ تیرے گھر کی بات الگ ہے. ہمارے گھر کے چراغ تو سونے سے پہلے بند ہو جاتے ہیں, لیکن تیرے گھر کا چراغ جب شام کو جلتا ہے تو صبح تک روشن ہی رہتا ہے. حضرت حلیمہ فرماتی ہے اے پوچھنے والی تو سنو, جو بجھائے وہ جو چراغ جلائے بھی. قسم خدا کی جب سے محمد کو لے کے آئی ہوں میں نے گھر میں چراغ جلانا چھوڑ دیا ہے, بلکہ چراغ توڑ دیا ہے, تیل خریدنا بند کر دیا ہے. تم پوچھتے ہو اندھیرا ہے ہمارے گھر میں, نہیں. محمد کو پانے کے بعد ایسا اجالا ہوا ہے کہ اگر کونے میں کوئی سامان پڑا ہو وہ محمد کو اٹھا لیتی ہو. ان کے چہرے کی چمک سے وہ کمرہ روشن ہوتا ہے. مجھے سامان مل جائے. دائی دودھ پلانے والی کہتی ہے کہ میرے گھر میں نور آیا. اچھا آپ کی زوجہ, آپ کی زوجیت میں آنے والی سب سے پہلی ام المومنین کا رتبہ حاصل کرنے والی ماں خدیجہ الکبریٰ کیا فرماتی ہے؟ فرماتی ہے لوگوں فتبینت جدار بیتی من شعاع الوجه. تم پوچھتے ہو کہ میرے آقا کیسے؟ جب میرے پہلی مرتبہ گھر میں تشریف لائے نا تو آپ کے چہرے کی چمک سے میرے گھر کے در و دیوار روشن ہو گئے. زندگی گزارنے والی بیوی کہے کہ میرے گھر میں نور رہتا تھا. دودھ پلانے والی دائی کہے میری گود میں نور پلتا تھا. جنم دینے والی ماں کہے میرے جسم سے نور نکلا تھا. آنے والا نبی فرمائے اللہ نے مجھے نور بنا کر کے بھیجا. کھیلنے والا رب کہے ارجعکم من اللہ نور, ہمارے پاس آنے والا نور آیا. اتنی دلیلیں ہونے کے باوجود ہم کسی ملے کی کیوں مانے کہ ہم نبی کو نور نہیں مانتے؟ ارے ہم تیری نہیں مانیں گے, ہم تو پھر اس کی مانیں گے جس کی بات قرآن سے ملتی ہو, جس کی بات حدیث سے ملتی ہو, جس کی بات حضرت آمنہ کی ترجمانی کرتی ہو, جس کی بات حضرت حلیمہ کا بیان نظر آتا ہو, جس کی بات ام المومنین خدیجہ الکبریٰ کے بیان کو پیش کرتا ہو. اور وہ کون ہے؟ وہ بریلی کا تاجدار ہے, مجدد دین و ملت ہے, اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ہے. اب شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے کہا صبح طیبہ میں ہوئی
ہوئی، بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، آج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، ساتھ جھکاتے ہیں الہی بہت والا نور کا، اور جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو میں نور تیرا سب بھرانا۔ نبی کی عظمت کو سمجھنے کے لیے ہمیں کسی مولوی کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی کی عظمت سمجھنے تو پوچھو قرآن سے، قرآن کیا کہتا ہے؟ اے قرآن تو بتا میرے نبی کا جود و سخا کیا ہے؟ تو قرآن بولا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے قرآن تو نے تو نبی کا جود و سخا بتا دیا، اب چلتے ہیں بریلی اور کھا کے بریلی کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا کر کے تارے بریلی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے بریلیوں کے امام کیا آپ بھی سائق کی ترجمانی کریں گے؟ تو سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ پھر قرآن کی طرف آتے ہیں اے قرآن تو پتا میرے نبی کا حسن و جمال کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، پھر کہتے ہیں بریلی اے تاجدار بریلی کیا اس کی بھی ترجمانی کریں گے؟ تو سرکار اعلیٰ حضرت بول اٹھے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی فوق خان سے نور ہے، یہی شبہ ہے کہ دھواں نہیں، اور پھر چلے قرآن کے پڑھنے الٹتے ہیں اے قرآن تو بتا نبی کا وجود کیا؟ اَنْجَاكُمْ مِنَ اللَّهِ نور، چلتے ہیں بریلی اے بریلیوں کے سلطان، اے بریلیوں کے جان، اے سنیت کے امام، آپ اس کی ترجمانی کریں گے؟ کہتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے بارہ نور کا، کہتے ہیں کہ نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانے نور کا۔ چلے قرآن کو رکھتے ہیں، قرآن کو پوچھتے ہیں اے قرآن تو بتا نبی کا علم غیب کیا ہے؟ قرآن بول اٹھا وما ہوا علی الغیب بِضَنِینٍ، اب پھر چلتے ہیں بریلی بریلی آپ اس کی کیا ترجمانی کرتے ہیں؟ تو سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تب تک کرو نعرہ تکبیر۔ اتنا میں نے کھینچا ہے آواز پیچھے تک پہنچی نہیں ہوئی۔ نعرہ رسالت، ہاتھ اٹھا کے استقبال کیجئے، ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، پیغام اعلیٰ حضرت، عظمت مصطفیٰ کانفرنس، حضرت علامہ مفتی علقمہ صاحب قبلہ۔ سبحان اللہ۔ یہاں سے میں ایک جملہ دینے کی جسارت کر رہا ہوں۔ اعمال کی رٹ لگانے والوں، اعمال کی جان ایمان ہے، بغیر ایمان کے نماز کسی کام کی نہیں، بغیر ایمان کے روزہ کسی فائدے کا نہیں، بغیر ایمان کے زکوٰۃ کوئی فائدہ نہیں پہنچانے والا، بغیر ایمان کے حج بھی کسی کو کوئی فیض نہیں دے سکتا۔ اگر ان اعمال کو کامیاب کرنا ہے، اگر ان اعمال کو مفید کرنا ہے تو اس کے لیے پہلے ایمان کی دولت حاصل کرنی پڑے گی۔ ایمان ہے نماز کامیاب، ایمان ہے روزہ کامیاب، ایمان ہے زکوٰۃ کامیاب، ایمان ہے حج کامیاب۔ مطلب یہ ہے کہ اعمال کی جان ایمان ہے۔ اب ایمان سے ہم دست بستہ عرض کرتے ہیں اے ایمان سارا اعمال تو تجھے اپنی جان بتا رہا ہے، نماز کہے میری جان ایمان ہے، روزہ کہے میری جان ایمان ہے، زکوٰۃ کہے میری جان ایمان ہے، حج کہے میری جان ایمان ہے، تو بتا تیری جان کون ہے؟ تو ان تمام علماء کرام کی دعائیں لیتے ہوئے، قوم ملت کی قدم بوسی کرتے ہوئے، خلق و محبت حضرت دعائیں محمد صاحب قبلہ کی دست بوسی کرتے ہوئے، اور نقیب اہل سنت کی خوبصورت نقابت کا تاج سجاتے ہوئے، شاعر اسلام حضرت نوشاد مصباحی کی شاعری میں مسرت میں جھومتے ہوئے، علقمہ قادری کہنے کی جسارت کہتا ہے ایمان پر بول اٹھا، اے پوچھنے والے مجھ سے کیا پوچھتا ہے؟ بریلی چلا جا تجھے پتہ مل جائے گا۔ تاجدار بریلی نے کہا اللہ کی سرکابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے، یہ کہتا ہے میری
اعلیٰ حضرت ہائے ہائے سبحان اللہ ایمان آ گئے، روح ایمان آ گئے۔ اللہ اچھا یہیں سے ایک اور پیغام، اگر ہم نبی کا میراث بنائے تو ہمیں کوئی فائدہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ نبی سے جو جو پیار کیا اللہ نے اسے محروم نہیں کیا، اللہ اسے عطا کرتا ہے۔ حضرت آسیہ کون بھول سکتا ہے؟ یہ کسی کتاب کی لکھی ہوئی کہانی نہیں ہے، قرآن کے واقعے ہیں۔ قیامت تک کوئی اس میں ایک حرف کا بھی اضافہ نہیں کر سکتا اور نہ اسے گھٹا سکتا۔ ابھی آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا ایک کم بخت بدنصیب نے قرآن کو جلانے کی کوشش کی۔ ابھی بھی ہماری قوم میں بزدلی اتنی نہیں آئی ہے کہ جب اس کے شریعت پہ یا قرآن پہ حملہ ہوگا تو وہ کھڑا کھڑا تماشا دیکھے گا۔ ہزاروں کے مجمع میں اس مرد مجاہد نے اچھال کر کے ایک ایسی لات ماری تھی کہ آج اس کے لات نے عالم اسلام کو دوبارہ کر دیا۔ آج لوگ قرآن کو پڑھنے پہ مجبور ہوئے ہیں اور اسلام کو قبول کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ اے قول نبی قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن۔ سمجھ گئے؟ تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نبی کا میلاد منائے تو فائدہ ہوتا ہے یا نہیں؟ قرآن بتاتا ہے۔ حضرت آسیہ دریائے نیل میں آپ نے صندوق پایا، صندوق بہتا ہوا کنارے لگا، اتفاق آسیہ بھی اور فرعون بھی دریا کی لہروں سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ شام کا وقت تھا، آسیہ نے اپنی کنیز کو حکم دیا یہ کیسا صندوق ہے، نکالو کو۔ کنارے لایا گیا، کھولو۔ جب کھولا گیا تو اس میں خوبصورت بچہ تھا۔ ہر نبی پیدائشی طور پہ خوبصورت ہوتا ہے، یہ نبی کی عظمت اور نبی کی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حسین و جمیل بنا کر کے بھیجتا ہے۔ حضرت آسیہ نے ایک خوبصورت بچے کو دیکھا، چونکہ حضرت آسیہ کی گود سونی تھی، وہ ناعلم ولد تھی، اور کیوں نہ ہو جو دوسروں پہ ظلم کھاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خود اس نعمت سے محروم کر دیتا۔ فرعون دوسرے کے بچوں کو قتل کر رہا تھا نا، کسی جادوگر نے کہہ دیا تھا کاہن نے ایک بچہ پیدا ہوگا تیری سلطنت کے خاتمے کا سبب بنے گا، اس نے طے کر لیا کسی کی گود میں بیٹا پیدا ہوگا اسے زندہ نہیں رہنے دوں گا، نہ وہ بچے گا نہ جوان ہوگا، نہ میری حکومت کا تختہ پلٹے گا۔ فرعون دوسرے کے بچوں کو ذبح کر رہا تھا، اللہ نے خود اس کے گھر میں بچوں کی کلکاری نہیں گونجنے دی۔ بچہ دیکھا حضرت آسیہ، چونکہ اولاد نہیں تو جو ولد ہوتی ہے انہیں بچوں سے بڑا پیار ہوتا، اور پھر خوبصورت بچہ دیکھا سینے سے لگا لیا اور کہا اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے، یہ بچہ میری آنکھیں ٹھنڈی کرے گا، یہ بچہ میری۔ نتیجہ جانتے بس یہ جملہ تھا، بعد میں اللہ نے فرعون کی بیوی آسیہ کو ایمان کی دولت عطا کر دی۔ فرعون کافر ہو کر گیا، علماء نے لکھا ہے کہ جس وقت حضرت آسیہ نے کہا تھا یہ بچہ میری آنکھیں ٹھنڈی کرے گا، اگر فرعون بھی کہہ دیتا تھا کہ ہاں میری بھی آنکھیں ٹھنڈی کرے گا، تو اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے، اللہ صرف اس وجہ سے کہ اس نے میرے نبی سے پیار کیا ہے اسے بھی ایمان کی دولت عطا۔ اگر فرعون خاموش رہا تو فرعون کافر ہو کے مرا، اور فرعون کی بیوی آسیہ دولت و ایمان سے سرفراز ہوئی۔ یہ تو ایک بدلہ تھا، یہ تو ایک اجر تھا۔ دوسرا جو سب سے بڑا انعام حضرت آسیہ کو ملنے والا ہے کہ جنت میں وہ میرے نبی کی زوجیت میں آئی، جنت میں وہ میرے نبی کی۔ تو نبی سے پیار کیا، اللہ اس کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ موسیٰ جسے نبوت اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے عطا فرمائی، وہ موسیٰ جسے یہ کمال اللہ نے اپنے محبوب کی وجہ سے عطا فرمائی، اگر یہ نہ ہوتے نہ موسیٰ ہوتے نہ موسیٰ کی نبوت ہوتی۔ جب موسیٰ سے کوئی پیار کرے تو اللہ اسے مومن کی زندگی بھی دیتا ہے، ایمان پہ خاتمہ بھی فرماتا ہے، میدان محشر میں اسے اونچا مرتبہ بھی عطا فرماتا ہے۔ تو پھر جو نبیوں کے سردار سے پیار کرے گا اس کا کیا حال ہوگا؟ لوگ بھول گئے ابو لہب جیسا دشمن اسلام مرا کافر ہو کر کے، لیکن اس نے بھی اگر اپنے بھتیجے کی پیدائش کا جشن منایا، اس نے بھی نبی کی ولادت میں خوشیاں منائی اور صرف انگلی کے اشارے سے ایک وادی کو آزادی دی، تو پھر ابو لہب خود کہتا ہے کہ تو دشمنی کرنے کی وجہ سے، کافر ہو کر مرنے کی وجہ سے مجھے عذاب میں مبتلا کیا گیا ہے، مگر جب پیر کا دن آتا ہے تو تھوڑی شہد پلا دیا ہے۔ اس انگلی سے اللہ اکبر کبیرہ، ابو لہب بھتیجا کی خوشی منا رہا ہے، نبی کی خوشی نہیں۔
भतीजा की खुशी। तो अबू लहब जब भतीजा की खुशी मनावे तो अल्लाह उसे भी बदला देता है। हम तो नबियों के सरदार की खुशी मनाते हैं, हम तो जमाने के इमाम की खुशी मनाते हैं। कोई समझ सकता है कि अल्लाह फिर हमें क्या देगा? ये महीनों की मशक्कत, ये गलियों को साफ करना और फिर इसे सजाना, ये लाइटों से मस्जिद को कुमकुम के जरिए से उसे रोशन कर देना। और इत्तेफाक की बात है कि ये जश्न मिलाद के साथ साथ जश्न 25 साला तकमील नई मस्जिद, 25 साल इसे सिल्वर जुबली लोग कहते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। कोई अपने दुकान की सिल्वर जुबली मनाता है, कोई अपने कारोबार की सिल्वर जुबली मनाता है, हम तो अल्लाह के घर की सिल्वर जुबली मनाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नौजवानाने अहले सुन्नत, मुसलमानाने अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब यही से हमें जरूर मिलेगा। आज हमारे तो ये यकीन है कि अल्लाह इसमें आने वाले हर शख्स को अता फरमाएगा। जिसने किया है उससे फिर कितना देगा वो रब जानता। हम हिसाब लेकर के नहीं बैठते, इसलिए कि अल्लाह देता है तो बगैर हिसाब के देता है ना। बस उस यकीन कामिल होना चाहिए। अब यहाँ से उस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत के हवाले से हम थोड़ी सी गुफ्तगू आपके सामने रखना चाहते हैं। और सीरत के बाब को पढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि इस सीरत की शुरुआत नबी के घर से करते हैं। आज हमारे घर का माहौल बराबर से बदतर हो चुका है। आज हमें जरूरत है कि हम अपने घर के माहौल को दुरुस्त करें। हम नबी के उसूल के मुताबिक, उनकी सीरतों के मुताबिक, उनके फरामीन के मुताबिक वो सारी चीजें अपने घर से शुरू करें। अगर हम हर एक फर्द, हर एक उम्मत मोहम्मदी, हर एक गुलाम मोहम्मदी अपने अपने घर का जिम्मा ले ले तो मेरा दावा है कि हमारा मोहल्ला, हमारा पूरा मुआशरा इस्लामी माहौल में रंगा हुआ है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा से। अल्लाह अकबर कबीर। आपको तारीख मालूम है? मक्के की सबसे बड़ी रईस खातून, सबसे बड़ी रईस, 40 साल की उम्र में निकाह किया और वो भी उस वक्त जब 2 शौहर इंतकाल कर चुके थे, निकाह की तमन्ना छोड़ चुकी थी। निकाह के पैगाम आए, कहा अब तो मैं बूढ़ी होने चली हूँ, अब इस उम्र में कौन शादी करता। मगर अल्लाह अकबर कबीरा, जब मेरे नबी का अखलाक देखा है, जब मेरे नबी की पाक दामनी देखी है, जब मेरे नबी की पाकीज़गी देखी है, मगर जब मेरे नबी की इफ़्फ़त व पारसाई देखी है, तो खुद हज़रत खदीजतुल कुबरा अपने निकाह का पैगाम अपनी सहेली के हाथ भेजती है और फिर वो निकाह वजूद में आता है। बहरहाल हज़रत खदीजा मक्के की सबसे रईस है, हजारों बल्कि दर्जनों कनीज़ है आपके घर में हर काम के लिए मुंतखब है। कोई पानी पेश करने के लिए, कोई खाना पेश करने के लिए, कोई लिबास धोने के लिए, इतनी नौकरानियों के साथ आप जिंदगी बसर करती हैं। अच्छा, और से हर दिन का लिबास अलग है, बल्कि दिन का लिबास अलग होता, रात का लिबास अलग होता। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा जब मेरे नबी की ज़ौजियत में आई है तो फिर सारा माल राह खुदा में कुर्बान कर दिया, सारा माल राह खुदा में कुर्बान कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। एक दिन तो गजब हो गया, किचन से कुछ प्याले में पका करके लेकर के निकली है, बदन पे जो लिबास है उसमें पैबंद भी लगे हुए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। जो हीर के पानी नहीं पिया करती थी, जिसके लिए खाद पानी लगा करके खड़ी रहा करती थी, आज वो अपने घर का सारा काम अंजाम दे रही है। बदन पे जो लिबास है वो भी पैबंद लगा हुआ है। मेरे आका ने जब उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा को देखा तो मुस्कुरा पड़े। हज़रत खदीजा अर्ज़ करती है, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला आपको हमेशा इसी तरह हंसता हुआ रखे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ में आ रहा है आपको? सुभान अल्लाह। आज ये सीरत का ये बाब हमें घर में अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा और खुसूसियत के साथ हमारी बच्चियों को पढ़ाना पड़ेगा। कौन बीवी है जो अपने शौहर की खुशी में इस तरीके की दुआएं करती है? अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत खदीजा ने कहा, अल्लाह आपको इसी तरह हंसता हुआ रखे, लेकिन मेरे आका आपके इस मुस्कुराने का कोई तो सबब होगा, किसी वजह से तो आपके लबों पे ये मुस्कुराहट तैरी होगी। इसलिए कि हमने तो देखा है आप गमे उम्मत में रोते रहते हैं, अपने गम की, अपने उम्मत के गम में और उनके ना मानने की वजह से आंसू बहा करके खुदा की बारगाह में फरियाद करते रहे हैं। आज मुस्कुराने की वजह क्या है? तो आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ खदीजा तू किचन में थी, अभी मेरे पास से जिब्रील तशरीफ ले गए हैं और जिब्रील आए थे और उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, हज़रत खदीजा को अल्लाह का भी सलाम पेश करे और मेरा भी सलाम पेश करे। आप समझ रहे? मैं अपने कौम की औरतों से ये मुतालबा नहीं करता कि तुम पैबंद लगा हुआ पहनो, मैं ये मुतालबा नहीं
तुम अपनी सारी दौलत राह खुदा में कुर्बान कर दो, लेकिन अल्लाह के वास्ते शुक्र की दौलत को हासिल करो। अपने शौहर की नाशुक्री ना करो, किसी भी हाल में अपने शौहर को रंजीदा ना होने दो। ये हमारी माँ का पढ़ाया हुआ सबक है। अच्छा, माँ जब इस तरीके से जिंदगी गुजारती है तो फिर बेटी भी उसी नक्शे कदम पे चले। कि हाफिज साहिब साहब, कामयाब बाप के कामयाब पिता, तो जब माँ कामयाब होती है तो औलाद भी कामयाब जरूर होती। अब आइए यही से मैं एक नक्शा, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा शादी हो गई, कुछ दिनों के बाद आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में तशरीफ लाती और अपने दोनों हथेलियों को इस तरह पेश करती, या रसूलुल्लाह देख रहे हैं हाथ में छाले पड़ गए, मैं नहीं आई, अली ने भेजा है। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती है कि मैंने जब सैयदा के हाथ के छाले देखे ना तो मेरी आंखों से आंसू बह गए। अल्लाह अकबर कबीरा, आका तो जहां की पलकों पे भी आंसू के कतरे आए, मगर नबी ने अपने अंगुष्ठ की नोक पे उन कतरों को छुपा लिया कि अगर मैं बेटी की तकलीफ में रो दिया तो फिर मेरी बेटी का दिल फट जाएगा। समझ रहे? अल्लाह अकबर कबीरा। आज भी बेटी अगर ससुराल से अपनी तकलीफ बयान करते हैं तो बाप चाहे कैसा हो अपनी बेटी की तकलीफ दूर करने की कोशिश करता है ना? उसकी गुर्बत अगर देख ले तो फिर ठीक मान के भी उसकी जरूरतें पूरी करने की कोशिश करता। ये रिश्ता ही ऐसा, बाप बेटी के लिए तड़पा करता है, शादी से पहले भी तड़पता है और शादी के बाद भी फिक्रमंद रहा करता। ये तो दुनिया के आम बापों का मामला। फिर वो बाप के बाप क्या होगी जिसके दर से आज तक कोई साइल खाली हाथ वापस नहीं गया है, जिसके दर से अपना तो अपना है, बेगाना भी झोलियां भर करके गया है। अल्लाह अकबर कबीरा। नबी की बारगाह तो इतनी अजीम बारगाह है कि जिसने कांटे बिछाए हैं अल्लाह ने उसे रहमतों के फूल अता फरमाए हैं। दुश्मन आया है तो माला माल होकर के गया है। आज उस नबी मुख्तार की बेटी दरवाजे पे खड़ी है, मैं खुद नहीं आई हूँ, अली ने भेजा है, हाथ में छाले पड़ गए हैं। अच्छा, ये छाले किस वजह से पड़े थे? काम की वजह से, काम की वजह। चक्की में मशकेसा मैं उठाऊं, घर के झाड़ू पोछे मैं करूं, कपड़ों की सफाई मैं करूं, खाने की जिम्मेदारी मेरी, मजीद उस पर दो बच्चे की जिम्मेदारी भी है। हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन, दोनों छोटे छोटे, 11 महीने का फासला है दोनों की उम्र में। 11 महीने के हजरत इमाम हसन बड़े हैं और 11 महीने के हजरत इमाम हुसैन छोटे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। इतनी जिम्मेदारियां। आज एक बच्चा संभालने वाली माँ कहती है हमारे पास नमाज पढ़ने का टाइम नहीं है। आज सिर्फ खाना बनाने वाली माँ कहती है हमें काम से फुर्सत नहीं मिलता है। ऐ फातिमा की कमीजों, तुम किसको धोखा दे रही हो? देखो तुम्हारे पास सारी सहूलियात है, उसके बावजूद तुम नमाज के लिए तैयार नहीं हो। तुम्हारी सरदार, अच्छा ये सैयदा फातिमा सिर्फ खुद जन्नती नहीं है बल्कि तमाम जन्नती औरतों की सरदार भी। तमाम जन्नती औरतों की उन्होंने जिंदगी किस तरह बसर की? तुम्हारे पास नमाज पढ़ने का टाइम नहीं है। और सैयदा फातिमा इतना काम करने के बावजूद आपके साहिबजादे हजरत इमाम हसन मुस्तफा फरमाते हैं कि मेरी अम्मी जब सबको बिस्तर पे सुला दिया करती तो खुद बिस्तर पे ना जाती, मुसल्ला बिछा करके रब की इबादत करना शुरू कर देती। और फिर जब सुबह तुलू होती, फजर तुलू होती, फजर का वक्त होता, तो उधर फजर तुलू होता, इधर मेरी माँ की आंखों से आंसू जारी हो जाते और फिर रब की बारगाह में फरियाद करती, परवरदिगार आलम तेरी रात बड़ी छोटी है, रात गुजर जाती है, फातिमा का दिल नहीं भरता तेरी इबादत से। अल्लाह अकबर कबीरा। वो फातिमा जिसने ऐसे लाल पाल के दिए कौम को, जिसने क़यामत तक के लिए इस्लाम को बचा लिया, वो फातिमा इस तरीके से रब की इबादत करती है कि वक्त का शिकवा है और वक्त मिलता तो मैं और इबादत करती। और फातिमा की कमीज का आलम यह है कि मोबाइल पे बात करने के लिए टाइम है, टीवी पे तमाशा देखने के लिए टाइम है, लोगों से गप लड़ाने के लिए टाइम है और रब के लिए 10 मिनट का टाइम नहीं है। तुम घर में मुसल्ला बिछाने के लिए तैयार नहीं हो। तुम ये न सोचो कि अपने शौहर को बेवकूफ बना रही हो, ये न सोचो मस्जिद के इमाम को धोखा दे रही हो। अरे उस रब से कैसे बहाना कर सकती हो जो रब तुम्हारे लम्हे लम्हे की खबर रखता। अगर गैरत है तो मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप रात को सोना छोड़ दें, नहीं, अल्लाह के वास्ते तय करें कि जब नबी की बेटी ने नमाज फर्ज से ज्यादा अदा की है तो कम से कम हम नमाज को जरूर, फर्ज नमाज को जरूर अदा करेंगे। पहले हाथ तो अर्ज किया कि छाले पड़ गए, अली ने भेजा है, कनीजें बट रही है, अगर कोई कनीज मिल जाए तो वो हमारे घर के कामों में मदद करेगी। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे नबी चाहते हैं तो कनीजों की लाइन लगा देते,
میرے نبی چاہ لیتے تو اللہ جنت سے حوروں کو بھیج دیتا، میرے نبی چاہ لیتے تو فرشتے اس در کی دربانی کرنے کے لیے ہوتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ کسی نے کہا تھا وہ کیا ملتا نہیں کیا کیا کونین کو تیرے در سے ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے، اور ہر ایک کو میسر کہا اس در کی دربانی، اس در کا تو نگہبان بھی جبریل امین، اس در کا تو دربان بھی جبریل امین ہے۔ میرے نبی نے اپنی بیٹی کو دیا کیا ہے وہ سنے۔ میرے نبی ارشاد فرماتے فاطمہ کنیز رہنے دے، کنیز رہنے دے، میں اس سے بہتر تجھے دے رہا ہوں۔ اگر تو اسے استعمال میں لے آئے گی نا اور وہ وظیفہ پڑھتی رہے گی نا تو اللہ تجھے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب دے گا۔ تو کنیز کے پھیر میں تیرے کاموں میں مدد کرے، یہ وظیفہ لے کر کے جا، اس کو استعمال کر، اللہ روز تجھے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب دے گا، اور مزید اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے وقت میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ چھوڑو، اپنی نسل کی حفاظت کے لیے ضرورت ہے کہ ہم سیرت مصطفیٰ پہ عمل کریں، سیرت فاطمہ پہ عمل کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت فاطمہ نے کہا وہ وظیفہ بھی دے دی تو نبی نے بڑا آسان وظیفہ دیا، کہا جا ہر نماز کے وقت بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتی رہے۔ حضرت فاطمہ نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اچھا چند دن بیتے، اب دیکھیں وقت میں اتنی برکت ہو گئی کہ سیدہ فاطمہ خود علی سے کہتے اے علی بیٹھی رہتی ہوں، چرخہ لا دو میں تمہاری مدد کروں گی، چرخہ لا دو میں تمہاری کس کی۔ حضرت مولا علی کا کوئی کاروبار نہیں، کبھی محنت مزدوری کر لیتے، کھیتوں میں جا کے سینچائی کر لیتے، بعد میں پانی ڈال دیتے، یہ سب کام کرتے، بدلے میں جو مل جاتا اس سے راشن خرید لاتے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب مستقل آمدنی نہ ہو تو پھر فاقہ کشی گھر میں، تو کبھی کبھی چولہا بھی نہیں چلتا، 3 دن تک چولہے نہیں چلتے۔ ایک مرتبہ آقا تشریف لائے اپنی بیٹی کے گھر، تو دیکھا کہ چہرہ بڑا پیلا پڑا ہوا ہے، نقاہت داڑھی ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا فاطمہ کیا ہوا، طبیعت ناساز ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ 3 دن سے فاطمہ کے حلق سے ایک دانہ تک نہیں اترا، پیٹ پہ پتھر باندھ رکھے ہیں کہ کم سے کم کھڑی ہو کر کے رب کی عبادت کر سکوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج تو ہمارے سر میں درد ہو جائے تو ہم اس درد کو بہانہ بنا کے نماز چھوڑ دیتے ہیں، آج موڈ خراب ہو جائے تو ہم کہتے ہیں چلو موڈ اچھا نہیں، جب موڈ اچھا ہوگا تو ہم نماز پڑھیں گے۔ یہاں 3 دن کا فاقہ ہے، کھڑا نہیں ہوا جا رہا، کھڑا ہونے کے لیے پیٹ پہ پتھر باندھا گیا ہے تاکہ کمر سیدھی رہے اور ہم کھڑی ہو کر کے نماز ادا کر سکے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب نبی پاک نے یہ سنا تو آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور نبی نے ارشاد فرمایا فاطمہ تیرا گھر میرے گھر سے زیادہ دور تو نہیں تھا، چلی آتی میرے گھر سے کچھ لے آتی۔ حسیدہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں لے تو آتی مگر میرے شوہر بدنام ہو جاتے، میرے شوہر بدنام ہو جاتے، لے کے چلتی نا۔ دیکھنے والے کہتے کہ دیکھو فاطمہ کو علی لا کے نہیں دیتے ہیں تو باپ کے گھر سے لے کر کے آ رہی ہے۔ کہاں ہے ہماری قوم کی بیٹیاں، کہاں ہے ہماری گھر قوم کی بہنیں جو تھوڑی تھوڑی سی بات کی شکایت اپنے میکے میں پہنچایا کرتی ہے۔ آپ ایسی جگہ میں مجھے بیاہ دیا ہے کہ مجھے یہ تکلیف ہے۔ ارے تم ذرا سوچو تم کہاں ہو۔ یہ وہ سیدہ ہیں جن کے چادر تطہیر کا عالم یہ ہے کہ یہودی دیکھ لے تو کلمہ قبول کرنے کے لیے مجبور ہو جائے، اس پہ بھی پابند لگے ہوئے ہیں۔ وہ فاطمہ ہے کہ جس کے گھر بچہ ہوئے تو فرشتے قطار لگا کر کے بچے کی زیارت کرنے کے لیے آئے۔ یہ وہ فاطمہ ہے دعا کر دے تو اللہ جنت سے کھانا بھیج دیتا ہے، لیکن وہ فاطمہ 3 دن کی بھی فاقہ ہے، باپ کے گھر جانا گوارا نہیں کہ کہیں علی نہ بدنام ہو جائے۔ اب دیکھ رہے سیدہ نے عرض کیا علی چرخہ لا دو تمہاری کچھ مدد کروں گی۔ فاطمہ تمہارے پاس ٹائم کہا ہے، اسی میں سے کچھ لمحے نکال لوں گی، سود کاٹ کر کے کچھ جمع کروں گی، اسے فروخت کر کے کچھ تو گھر کا راشن آ جائے گا۔ جائز طریقے سے حلال طریقے سے اپنی عزت اپنی حیا اپنے آبرو بچا کر کے شوہر کی مدد کرنے سے تمہارا مذہب تجھے نہیں روکتا، لیکن بے حیا بن کر کے شوہر کی عزت کو تاڑ تاڑ نہ کرنے کی تمہیں مذہب بھی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت علی بازار سے چرخہ لا کر کے دے دیتے ہیں، سیدہ نے سود کاٹنا شروع کر دیا، چند دنوں میں وہ سود اکٹھے ہو گئے اور حضرت علی کو پیش کیا۔ سیدہ نے اے علی یہ سود بیچ دو اور اس سے سامان فلا فلا خرید کر کے لے آنا۔ حضرت علی بازار گئے، ان سودوں کو فروخت کیا، 6 درہم میں سود بیچے،
कितने में लेके चले, अब हिसाब लगा रहे इतने के शक्कर लेना, इतने की घी लेने, इतने की चीनी लेना। जब चल रहे रास्ते में एक साहिल सामने से आए, क्या हुआ? अली कर्जदार हूँ, अली कर्जदार हूँ, आज कर्जा वापस करने का वादा है। अगर वादा वफा न किया और कर्ज वापस न किया तो कर्जदार मुझे पकड़ लेगा और फिर कैद में डाल देगा, मैं भी आबरू हो जाऊंगा, मेरे बच्चे भूखे रहेंगे, मदद करो कि कर्जा अदा कर दूं, मेरे पास एक भी पैसे नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत मौला अली ने पूछा कितने का कर्जा है? साहिल ने कहा 6 दिरहम का। थोड़ा सा जरा सोचे, हम और आप होते तो क्या करते? हम तो ये कहते कि यार हमारे घर में खुद ही राशन ले, या थोड़े से अगर सखी होते तो कहते चलो 1 ले लो, 5 तो रहने दो। आज यही हाल है ना, मस्जिद के नाम पे सवाल करें तो लोग सोचते हैं जितने कम में काम चल जाए उतना बेहतर, जितने कम में। अब तो लोग मौलाना हजरात को देख करके इस तरीके से भागते हैं कि क्या कहा जाए, लगता है कि मौलाना उन्हें निकल जाएंगे। अरे वो आपकी आखिरत बनाने आए हैं और आपकी दुनिया में भी कामयाबी देने के लिए। अगर आपकी नीयत खालिस हो ना तो आप अगर एक राह खुदा में खर्च करोगे अल्लाह 10 गुने अता फरमाए। हज़रत मौला अली ने थोड़ी देर के लिए भी नहीं सोचा कि मुझे इन पैसों की जरूरत है। कहा चलो कोई बात नहीं है, अगर मेरे घर में राशन ना भी पहुंचे तो पानी पी के गुजारा हो सकता है। अल्लाह का शुक्र अदा किया, ले ले 6 दिरहम, जाके अपना कर्जा अदा कर दे। अल्लाह अकबर कबीरा। साहिल ने 6 दिरहम लिए, दुआएं देता हुआ रुखसत हुआ। अब हजरत मौला अली हाथ खाली है, घर का इरादा फरमाते हैं। चलते चलते रास्ते में पीछे से किसी ने आवाज दिया, ऐ अली देखो ना, मुझे जाना है सफर पे, ये मेरा ऊंट बिगड़ गया है, मैं इसे बेचना चाहता हूँ, क्या बोलते हो, ऊंट खरीदते हो? हजरत मौला अली ने दिल में सोचा होगा यार राशन खरीदने के पैसे नहीं, ऊंट कहाँ से खरीदूं? हजरत मौला अली ने कहा नहीं मेरे पास पैसे नहीं है, मैं ऊंट नहीं खरीद सकता। उस ऊंट बेचने वाले ने जो कहा वो सुने, कहा ऐ अली मैं जानता हूँ कि तुम अमानतदार नबी के अमानतदार दामाद हो। नबी ने अपने दुश्मन की भी अमानत की हिफाजत की है। हम तो तेरे भाई हैं, कलमा गो है, मुझे यकीन है कि मेरा एक पैसा इधर से उधर नहीं हो सकता, बस मैं इस ऊंट से पीछा छुड़ाना चाहता हूँ, रख लो, जब पैसे आ जाएंगे वापस कर देना, मैं उधार भी बेचने के लिए तैयार हूँ। हजरत अली ने कहा फिर बता कीमत क्या है? कहा 100 दिरहम। कितना? हजरत अली ने कहा बिस्मिल्लाह, मैं ऊंट ले लेता हूँ, पैसे आ जाएंगे ले जाना। हजरत अली ने ऊंट की नकील थामी और चलना शुरू किया। अभी थोड़ी दिन गए थे, एक शख्स सामने से आता हुआ नजर आया। अली क्या बात है, बड़ा खूबसूरत ऊंट रखे हो, बेचते हो क्या? हजरत मौला अली ने कहा हाँ, अगर कोई खरीदार मिल जाए तो बेच भी दूंगा। कहा क्या कीमत है? कहा मुझे तो कोई खास तजर्बा नहीं है, तुम खुद ही देख लो इसकी क्या कीमत लगती है। वो शख्स ने उस ऊंट को देखा, थोड़ा चलाया, थोड़ा बैठ के देखा और उसके बाद उतर के कहता है अली मैं इस ऊंट की कीमत 160 दिरहम से ज्यादा नहीं दूं। अब आप हिसाब कर ले, 100। हजरत अली ने दिल में सोचा होगा चलो 60 दिरहम का फिर भी फायदा, 60 दिरहम का 100 में खरीदा है, 160 में बिक रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। 160 दिरहम गिन करके हथेली पे रख के हजरत मौला अली मुस्कुराते हुए चल रहे कि चलो अब पैसे आ गए, राशन खरीद लेते। जब बाजार में पहुंचे तो उधार बेचने वाला ऊंट उधार बेचे जिसने ऊंट बेचा था वो भी मिल गया। कहा है अली मैं बताने आया हूँ कि मेरा सफर कुछ दिन के लिए थम गया है, अगर पैसे आ जाए तो वापस कर देना। हजरत अली ने कहा इंतजार करने की जरूरत नहीं है, जो ऊंट खरीदा था वो बिक गया है, ले अपने 100 दिरहम तू चला जा वापस। कितना खर्च किया था राह खुदा में? बोले बचा कितना? 10 गुने हो गए। हजरत अली ने 6 दिरहम के सामान खरीदे और 54 दिरहम का सामान लेकर के घर आए, सैयदा के सामने रख दिए। कहा ले सैयदा तेरे सूद की बरकत है, तेरे सूद की। अब यहाँ से हजरत सैयदा कायनात ने जब देखा फातिमा ज़हरा ने नजरें उठाई, अली सच सच बताना मेरे सूद तो इतनी कीमत के नहीं थे, मैंने तो इतने सूद नहीं दिए कि 54 दिरहम भी आ जाए और घर का सारा सामान भी आ जाए, सच सच बताना कहां से लाए हो? अल्लाह अकबर कबीरा। मौला कायनात अली मुश्किल कुशा ने जब सुना तो आप फरमाते हैं ए सैयदा जब तू इस तरीके का सवाल करती हो ना तो फिर मेरा दिल खुश हो जाता है। बात आ रही? आज कौन है घर की बीवियां जो अपने मर्द से इस तरीके का सवाल करती हो? कहां से ला रहे हो, कैसा ला रहे हो, जायज ला रहे हो, हलाल ला रहे हो या किसी का छीन के ला रहे हो, किसी का चुरा के ला रहे हो? आज हमारे घर की बीवियों को सिर्फ अपनी फरमाइश करने की आदत पड़ गई है, डिमांड पूरी होनी चाहिए, मुझे इस तरह
चला जाए, तवाफ भी कर ले, बल्कि थाम करके खुदा की बारगाह में तौबा करे, अल्लाह फिर भी उसकी तौबा कबूल नहीं करे। समझ रहे? हराम की नहुसत इतनी, अगर हमारे पेट में हराम का एक दाना हो, अल्लाह हमारी कोई इबादत कबूल नहीं करे। आदत डाले, और इसमें सबसे बड़ी कमान घर की बीवियों को रखनी पड़ेगी, और मर्दों को भी अपनी बीवियों के शक को दूर करना पड़ेगा। हजरत अली फरमाते हैं, ऐ सैयदा, तू इस तरीके का सवाल करती है ना तो मेरा दिल ठंडा हो जाता है, मुझे खुशी पहुंचती है। और फिर हजरत अली ने मीनों अनसारे वाक़ये बताए, किस तरीके से सूद बेचा और किस तरीके से ऊंट खरीदा और फिर किस तरीके से ऊंट बेचा। तो सैयदा सुन करके बड़ी खुश हुई और कहा, ऐ अली, क्या ये बात रसूलुल्लाह को बताने की नहीं है? जाकर के आका को बता दो कि आपके बताए हुए वजीफे की बरकत ये है कि मेरे घर में बरकतें आना शुरू हो गई है। हजरत अली मुस्कुरा के कहते हैं, हाँ हाँ मैं अभी करता हूँ, बता करके आता हूँ। हजरत अली जैसे ही मस्जिद नबवी में दाखिल हुए, अल्लाह के रसूल ने निगाह नबूवत उठा के अली को देखा और मुस्कुराने लगे, मुस्कुराने लगे। हजरत अली करीब आए, सलाम पेश किया, आका ने जवाब दिया, अभी कुछ बयान भी नहीं किया था। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ अली, देखा तुमने मेरी बेटी फातिमा के सूद की बरकत? हजरत अली फरमाते, या रसूल अल्लाह, आपको किसने बताया? अभी तो मैंने कुछ बयान भी नहीं किया है, अभी तो मैंने कुछ कहा भी नहीं है, और वो जो कहने के लिए आया हूँ, आप पहले से वो बयान फरमा रहे हैं, आपको बताया किसने है? मेरे नबी ने फरमाया, उसी ने बताया है जिसने तुझे ऊंट बेचा है और ऊंट खरीदा। वो कोई दुनिया का इंसान नहीं था, आसमान से आने वाले फरिश्ते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, असमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। जब तूने बगैर सोचे अल्लाह के रास्ते में खर्च किया, परवरदिगार आलम ने तेरी उस नेकी को कबूल किया और निकाई को हुक्म दिया कि जन्नत से ऊंट लेके जा, अली को उधार बेच दे, और फिर जिब्रील को भेजा कि जाकर के ऊंट खरीद के जन्नत में पहुंचा दे। अल्लाहू अकबर कबीरा। तभी तो पढ़े लिखे इमाम ने कहा था, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।